السلام علیکم ناظرین، میں رئیس اعظم حیدری کولکتہ انڈیا سے منتخب احادیث سے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، ابو المنذر، یہ حضرت ابی بن کعب کی کنیت ہے، کیا تم جانتے ہو کہ کتاب اللہ کی کون سی آیت تمہارے پاس سب سے زیادہ عظمت والی؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور ان کے رسول ہی سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، ابو المنذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے عظیم آیت کون سی؟ میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ هو الحی القیوم، آیت الکرسی۔ آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا، گویا اس جواب پر شاباشی دی اور ارشاد فرمایا، ابو المنذر، تجھے علم مبارک ہو۔ ایک روایت میں آیت الکرسی کے بارے میں فرمایا ہے، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس آیت کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہیں جو عرش کے پائے کے پاس اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت ابو طلحہ بن سہل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی مدد سے ایسے موقع پر ہاتھ کھینچ لیتا ہے جبکہ اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو اور اس کی آبرو کو نقصان پہنچایا جا رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے موقع پر اپنی مدد سے محروم رکھیں گے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا خواہش مند اور طلبگار ہوگا، اور جو شخص کسی مسلمان کی ایسے موقع پر مدد اور حمایت کرتا ہے جبکہ اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو اور آبرو کو نقصان پہنچایا جا رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر اس کی مدد فرمائیں گے جب وہ اس کی نصرت کا خواہش مند اور طلبگار ہو۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسلمانوں کے مسائل و معاملات کو اہمیت نہ دے اور ان کے لیے فکر نہ کرے، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ جو صبح و شام اللہ تعالیٰ، ان کے رسول، ان کی کتاب، ان کے امام یعنی خلیفہ وقت اور عام مسلمانوں کا مخلص اور وفادار نہ ہو، یعنی جو شخص دن رات میں کسی وقت بھی اس خلوص اور خیر خواہی سے خالی ہو، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے ہمارے اکرام مسلم اور مسلمانوں کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس شخص کو جس وقت مدد کی ضرورت ہو اور غیر بھائی نقصان پہنچا رہا، تو اگر اس کی مدد نہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا مدد نہیں کرتے ہیں، ہاتھ روک لیتے ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص مسلمانوں کے معاملات اور مسائل کی اہمیت نہ دے، ان کے لیے فکر نہ کرے، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، آج لوگ خود غرض ہو گئے، سب اپنی مصلحت کوش ہو گئے اور اپنی معاملات میں دن رات لگے ہوئے۔ پڑوسی کا معاملہ ہو، چاہے غیر کا معاملہ ہو، چاہے برادر کا معاملہ ہو، گھر والوں کا معاملہ ہو، ارشاد کا، احباب رشتہ دار کا معاملہ ہو، مگر یہ حال کہ ایک دوسرے کو اس کے جب ضرورت ہے اس کے وقت پر دے نہیں پاتے۔ یہ ہمیشہ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے سے جہاں تک ہو سکے اس کی مدد کریں، مگر اس میں بھی بہت سے لوگ ایسا ہے کہ جس کو مدد کریں تو وہ بھی احسان فراموش ہو جاتے ہیں، لوگ اس سے بدظن ہو رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو مدد کیا ہے انہوں نے تو اس کے ساتھ دیجیے، اس کا احسان مانیے، یہ نہیں اس کی جی حضوری کرتے رہے۔ جب ان کے ساتھ کوئی معاملات آ جائے تو آپ بھی اس کے ساتھ ویسے ہی کیجیے، ویسے ہی برتاؤ کیجیے، اس نے سلوک کا معاملہ کیجیے۔
بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہر آدمی خود غرض ہو گیا۔ بہت قریب سے دیکھتا ہوں، بہت افسوس ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ احسان کیا جاتا ہے وہ احسان فراموش ہوتا ہے۔ بس اپنی خوشنودی، اپنے مطلب کے لیے بس ہاتھ ملاتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ دوسرے کے معاملات میں کبھی وہ آگے نہیں بڑھتے کہ ہاں اس کی مدد کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو مدد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔